ایک تو سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ حضرت واپس آ گئے شو میں، اور ماشاءاللہ آج کے دونوں سیگمنٹ بہت زبردست گئے، بہت اچھی روحانی باتیں ہوئیں۔ میرے دو سوال تھے لباس کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر برائڈ کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ لمبا وائٹ ڈریس ہوتا ہے، اب وہ پاکستان میں بھی اس کو فالو کرنے لگ گئے، وہاں کی برائڈ بھی چاہتی ہیں کہ ہم یہاں کی عورتوں کی طرح لمبا وائٹ ڈریس بنائیں، تو کیا یہ تشبہ کے اس زمرے میں آئے گا؟ اچھا، دوسری بات مردوں کے لیے، عام طور پہ مرد اس بات کو تو سمجھ گئے کہ پینٹ شرٹ پہننا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے، تو کیا ٹائی لگانا بھی خلاف اسلام ہے، یا اس کو بھی سمجھیں گے کہ وہ اب وہ تشبہ کا عنصر چلا گیا، اب وہ لگا سکتے ہیں ٹائی؟ تو یہ دو باتیں تھیں۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ مفتی صاحب، یہ لمبا ڈریس ابھی تو ویسے آپ نے بڑی اچھا ریفرنس آلریڈی دیا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے، اور لیکن پھر بھی ان کے سوال کے جواب میں یہ دلہن کا لمبا ڈریس پہننا، وائٹ ڈریس پہننا، وہ اس شبی کے ڈریس میں تو نہیں آتا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا پہلا والا، اس لیے کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک عبادات، ایک عادات۔ عبادات میں تشبہ اختیار کرنا تو حرام ہے، قطعی ہے، بلکہ بسا اوقات تو اگر اس کو پسند بھی کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہے عادات، اور لباس جو پہنا جاتا ہے اس کا تعلق عادات کے ساتھ ہے، اور یہاں جو برائڈ جو لمبا لباس پہنتی ہے وہ ایک عادات کا حصہ ہے، عادات کا حصہ ہے۔ اب عادات کے اندر غیروں کا تشبہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچ کے اس کو اختیار کرتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بھی برائڈ کی طرح لمبا لباس ایسا پہنوں اور دلہن پہنتی ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، وہ اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ لیکن تشبہ کی نیت سے، کہ اس تشبہ کی نیت سے، چونکہ وہاں امریکہ کے اندر یا یورپ میں وہ دلہنیں لمبا لباس پہنتی ہیں لہذا میں بھی ایسا پہنوں گی، تو اس عادات کے اندر تشبہ کی نیت کر کے کرے گا تو جائز ہوگا، لیکن مکروہ ہوگا۔ اس کو مکروہ لکھا ہے کہ عادات پہ تشبہ کی نیت کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر تشبہ کی نیت نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ یہ لمبا لباس جو ہے وہ دلہن کو اچھا لگتا ہے اور میں لمبا لباس پہنواؤں گی لہذا اس نیت سے کرتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے کراہت بھی نہیں ہے، وہ بالکل اس کی اجازت ہے۔ اور باقی دوسرا سوال، ٹائی، دوسرا سوال بہت اچھا آپ نے کہا ٹائی کے حوالے سے۔ یہ پہلی بات تو آپ نے خود بھی اس میں جواب دے دیا کہ آج چونکہ ٹائی مسلمان بھی کثرت سے لگاتے ہیں، لہٰذا جو اب یہ تشبہ جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ نہیں رہا، اس لیے جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اصل میں یہ بحث کا یہ اٹھی تھی کہ یہ ٹائی جو ہے یہ صلیب کا نشان ہے، یہ صلیب کا نشان اس لیے ٹائی جو ہے پہنی جاتی ہے، لہذا ہمارے علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ لہذا یہ صلیب کا نشان ہے، لہذا یہ پہننا حرام۔ لیکن مجھے آج تک یا بہت سے اہل علم کو اب تک یہ حوالہ نہیں مل سکا، اور لوگوں نے کہا بھی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے، اس میں اس ٹائی کی حقیقت تو لکھی ہے، اس کے ٹائی وجود میں کیسے آئی، لیکن اس پر بات نہیں ہے کہ یہ صلیب کا نشان ہے۔ یہ ٹائی کے بارے میں ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی کہ یہ صلیب کا نشان، بلکہ مجھے یاد ہے کہ 1990 کے اندر یہ ریڈر ڈائجسٹ، ایک امریکہ سے نکلا ریڈر ڈائجسٹ جو ہے بڑا مشہور رسالہ ہے، انگلش کا وہ نکلتا ہے، 1990 کے ایک کسی ریڈر ڈائجسٹ کے اندر یہ بات کسی نے ایک مضمون تحقیقی لکھا تھا، اس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ ٹائی ترکوں کی ایجاد ہے، یہ گوروں کی ایجاد نہیں ہے، ٹائی ترکوں کی ایجاد ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ایجاد ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا دلچسپ لکھا ہے کہ یہ بھی بیک گراؤنڈ اس کے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی مذہبی تصور کے تحت نہیں وجود میں آئی، بلکہ یہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے جیسے بچوں کے بب لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا نہ گرے، ایسے بڑوں کے لیے بھی ایک ایسا کپڑا ایجاد کیا گیا تھا جو بڑا تھا، اور وہ تاکہ وہ ان کے سامنے کھانا نہ گرے اور اس کو کھانا کھائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیز بنی اس وقت تھی، لیکن وہ آہستہ آگے چلتے وہ اتنی چھوٹی ہوتی چلی گئی، اس نے ٹائی کی شکل اختیار کر لی یا بو کی شکل اختیار کر لی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بنتی کسی اور شکل میں ہے، لیکن آگے زمانے کے تغیر تبدل کی وجہ سے وہ اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، تو اس کی شکل بدل گئی، آج وہ ٹائی صرف رہ گئی، اور وہ جو بڑا کپڑا جو ذہن میں تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جو ہے وہ تاکہ کوئی گرے نہ، جیسے ایپرن، عورتیں ایپرن آج باندھ لیتی ہیں گھروں کے اندر، ایپرن پکانے کے وقت میں، تو یہ چیزیں اس لیے جو ٹائی کے بارے میں چونکہ یہ بھی چیز تحقیق میں نہیں آ سکی، اور اگر بالفرض والمحال اگر نصارہ کے اس تصور کی وجہ سے بھی تھا تو، لیکن چونکہ اب میں نے بتایا کہ عام لباس کا حصہ بن گیا، مسلمان بھی پہنتے ہیں، اور پھر جب کوئی ٹائی لگاتا ہے
اس کے خواب و خیال میں بھی یہ جو ہے وہ سلیب کا تصور نہیں آتا کہ میں کوئی سلیب پہن رہا ہوں یا سلیب کے تصور یا خیال سے پہن رہا ہوں، بلکہ وہ لباس اور ڈریس کا ایک حصہ سمجھ کے پہنتا ہے. لہٰذا اس صورت میں ٹائی لگانے کی اجازت ہے. لیکن میں نے وہی کہا، انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں لگانے کی ضرورت نہیں اتنا لگائیں، لیکن جہاں ڈریس اپ ہونا ہے، آپ نے کسی جگہ جانا ہے، آفس کی مجبوری ہے، یونیفارم کی مجبوری ہے، تو ٹائی لگا لیں، تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.